اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویری ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. آج میں اپنے یہ جو ہے نا اپنی ٹپس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں بیونڈ آئیز لائف کے پلیٹ فارم سے. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. آج کو میرے پاس میں کوئی خاص ٹاپک نہیں لے کے آئی یا کوئی ایسی خاص چیز نہیں لے کے آئی جس کے اوپر میں جو ہے وہ آپ سے بات کروں گی. آج ہم صرف چٹ چیٹ کریں گے فار جو تھوڑے سے ہماری روٹین لائف کے میٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر. ہم لوگ لاہور گئے ہوئے تھے بسنت منانے کے لیے. الحمدللہ میرے بچوں نے میری بیٹے نے میری بیٹی نے بہت انجوائے کیا, بہت مزے کی بسنت منائی. اور یہ لوگ چھتوں پہ بھی چڑھے, گڑیاں بھی لوٹیں, گڑیاں کاٹا بھی کی اور یہ سب کچھ کیا. اور میری بیٹی بھی بہت خوش تھی اپنی نانوں سے مل کے, اپنی خالوں سے مل کے. تو بڑا مزہ لاسٹ ویک میں. اور میرا گلا بالکل بند تھا اور میں بات نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی ہوں. تو میں نے جو ہے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی سی چٹ چیٹ کروں. لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک تو میں پیرنٹس کے حقوق, ہم نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے تو بات کی تھی, لیکن میرا آج بہت دل تھا کہ میں پیرنٹس کے حقوق کے حوالے سے بھی کوئی بات کروں. لیکن اس کے اوپر میں نے کوئی اتنی پریپیئر نہیں کیا تھا خود کو, لیکن جو مجھے رینڈملی یاد ہے وہ میں اس کا ذکر آپ سے ضرور کروں گی. سب سے پہلے تو جن کے والدین دنیا میں ہیں وہ ان کے لیے خدمت کریں, ان کے ساتھ جو ہے محبت کریں, بہت زیادہ پیار اور محبت کا تعلق رکھیں. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کو پڑھ کے ان کی مغفرت کی, ان کی بخشش کی دعا کریں. اور ایک دعا ہے قرآن پاک میں, جب میرے والد حیات تھے اس وقت بھی میں پڑھتی تھی, اور جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی میں پڑھتی ہوں, اور وہ والدین کے لیے ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ اللہ تو اس طرح سے رحم کر میرے والدین پر, اس طرح سے ان کو محبت کر جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کیا. مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس وقت میں چل نہیں سکتا تھا, اپنے لیے کھا نہیں سکتا تھا, پی نہیں سکتا تھا یا کچھ نہیں کر سکتا تھا, انہوں نے مجھے, میں کمزور تھا, لاغر تھا, انہوں نے مجھے محبت دی, مجھے اپنے منہ کے نوالے دیے, اپنے جو ہے میرے ساتھ بہت زیادہ وابستگی کا اظہار کیا, میرے ساتھ شفقت کی. تو یہ چیزیں اس کی جو ہے نا اس کے مفہوم میں آتی ہیں کہ والدین چاہے حیات ہیں چاہے دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ یہ دعا اپنے والدین کے لیے ضرور کریں. دوسرا تھوڑا سا میں میاں بیوی کی جو ہے محبت اس کے اوپر بھی بات کروں گی. لوگوں کو ہمارے دادا الحمدللہ سب کچھ سناتے ہوتے تھے, بتاتے ہوتے تھے, پڑھاتے ہوتے تھے, تو وہ ہم لوگوں کو بچپن سے یہ چیزیں یاد ہیں. کسی نے ہمیں مطلب سکھائی نہیں ہے اس طرح سے کہ کوئی بڑی مطلب اس بڑی ایج میں آ کے, تو بلکہ ہم بہت ہی وہ اتنے پریکٹسنگ اس طرح کے نہیں. جتنا ڈر اللہ سے بچپن میں لگتا تھا نا کہ ہائے اللہ, ہمارے دادا نے ہمیں سکھایا تھا کہ آپ لوگ یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا اور یہ کرو گے تو اتنا گناہ ملے گا. میں اپنے بارے میں اگر بات کروں تو میں تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو لاپرواہ سی ہو گئی ہوں, ہونا تو نہیں چاہیے. لیکن میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بھی ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت خوبصورت چیزیں رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ بہترین صدقہ یہ اپنی بیوی پہ خرچ کرنا اور اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے. مرد حضرات جو خرچ نہیں کرنا چاہتے اپنی بیویوں پہ اور جن کو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے ان کی, تو وہ پلیز اس جو ہے وہ قرآن کی اس حدیث کی جو ہے, قرآن کہہ رہی ہوں, حدیث کی کوٹیشن کو ضرور دیکھیں اور اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, ان کو امپورٹنس دیں. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی نا چرخہ کاٹ رہی تھی. چرخہ کاٹتے ہیں, اس کے اوپر بنتر بنتے ہیں اور پھر ہم اس سے جو ہے دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں. سب کو پتہ ہے, آج کل کے بچوں کو اگر نہ بھی پتہ ہوگا تو ان کو یہ ڈیٹیل بتا دی میں نے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو نا بیٹھے ہوئے گانٹ رہے تھے, تو اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ چرخہ کاٹ رہی تھیں. چرخہ کاٹتے کاٹتے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو ان کے چہرے
مبارک پہ نا ماتھا مبارک سے پسینہ جو ہے وہ ٹپک رہا تھا، تو ایک دم سے ان کی منہ سے نکلا، واہ کیا خوبصورت اللہ نے جو ہے وہ آپ کو شاکار بنا کے بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منہ اٹھا کے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ عائشہ تم نے مجھے خوش کر دیا، تمہاری بات نے مجھے خوش کر دیا۔ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ صرف بیویوں کو ہی پریز کی ضرورت نہیں ہوتی، بیویاں چاہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہر وقت ہسبینڈ لوگ ہمارے نخرے اٹھائیں یا ہمیں تعریفیں کریں یا ہماری جو ہے وہ بات کو امپورٹنس کریں۔ ہسبینڈ کو بھی ہماری تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت نکمی اس معاملے میں ہوں میں، تعریف کرتے کرتے کچھ الٹا ہی کر دیتی ہوں اور وہ بس پھر اس کے بعد اور اس سے کچھ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لائف انہوں نے گزاری اور یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے، تو ہم اور آپ کون ہیں جو ان باتوں کا خیال نہ رکھیں۔ ہماری آج کل کی جو بیویاں ہیں وہ بجائے رونے، جب ہسبینڈ گھر آتا ہے نا تو کچھ اور دیتی ہیں اور رونا تو نہ پا دیں نے بس جناب میرے نال اج انج ہویا اج انج ہویا اج انج ہویا۔ تو اگر وہ یہ آج انج ہویا کٹ دیں نا زندگی چوں تو لائف جو ہے نا شیل بی سودنگ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اپنے رونے دھونے سنانے سے بہتر ہے بیویاں اپنے خاوند کو پیار محبت سے ان سے باتیں کریں، ان کے آگے کھانا رکھیں۔ بچوں کی روز کی داستانیں سنانے سے بہتر ہے ماں کو خود ہینڈل کرنا چاہیے۔ ویسے تو سچی بات یہ کہ میرے بچے مجھ سے بہت کم ہینڈل ہوتے ہیں، جتنا وہ اپنے بابا کا امپیکٹ ان کے اوپر ہے میرا امپیکٹ ہے، لیکن میرے سے نخروں کا امپیکٹ ہے، لاڈوں کا امپیکٹ ہے۔ کی بات آپ کو بتاؤں، میں لاہور گئی، اپنے ڈاکٹر سے میں نے کانٹیکٹ کیا، ڈاکٹر سلمان حمزہ سے، بہت نائس بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، صبح میو ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں، شام کو پتہ نہیں وہ کہاں کہاں بیٹھتے ہیں، میں تو شام کو ہی جاتی ہوں زیادہ تر ان کے پاس۔ تو شام کو وہ پرائیویٹ بیٹھتے ہیں اور بہت ہی ایک ہمدرد ڈاکٹر ہیں، بہت ہی ایک نیک ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے ایموشنلی، مجھے سمجھانے میں، مجھے سائیکلوجیکلی مجھے ساؤنڈ کرنے میں ان کا جتنا ہاتھ ہے، کیونکہ میرے گھر والوں فیملی سے ہٹ کے وہ میرے ساتھ بہت ابھی تک سٹینڈ کھڑے ہیں۔ تو ابھی ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان سے بات ہوئی، بہت اچھا لگا آفٹر اے لانگ ٹائم۔ انشاءاللہ میں لاہور جاؤں گی چیک اپ کے لیے، پھر ان کا انٹرویو آپ سے کرواؤں گی، آپ سے بات کرواؤں گی۔ بس میں کچھ تھوڑی سی نا جھلی ہوں، تھوڑی لیزی ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے پائپ لائن میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، روٹین ورک سے بھی اگ جاتی ہوں، اور میری روٹین ورک یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ بس اچھی نہیں ہے اتنی، نہ ہی بتاؤں تو اچھی بات ہے، اپنے راز کھولنے سے کیا بہتر ہے۔ تو میں جو ہوں نا وہ بس تھوڑا سا سونے کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہوں کہ بس مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں تو، اور کام بہت سارے رہ جاتے ہیں، پڑھنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ میرے بچے میری زندگی کے ساتھ میری سرمایہ ہیں، میرے بیٹا اور میری بیٹی وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، مجھے سارا دن میری خدمت کرتے ہیں، میرے کام کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں سلار کو اٹھا کے لائی ہوں، اس کا اسلامیات کا فائنل، بچوں کے پتہ ہے آپ کو آج کل فائنل پیپرز ہو رہے ہیں، اسی طرح میرے بچوں کے بھی فائنل پیپرز ہو رہے ہیں۔ میرے بیٹے کا اسلامیات کا پیپر ہے اور میری بیٹی کا جو ہے وہ منڈے کو کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے اور اس میں میں ان کو بار بار اٹھا کے کہہ رہی تھی آؤ میرے ساتھ آؤ، اور جا کے تو مجھے یہ جو ہے نا وہ ویڈیو میری ریکارڈ کروا کے دو، تو وہ تھوڑا جو ہے نا پینک ہو رہے تھے، لیکن میں ماں ہوں اور میں کوئی ڈانٹی ہوئی ماں ہوں، میں اس کو اٹھا کے لے آئی۔ باقی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزری ہے الحمدللہ۔ میں نے جو ہے وہ شمسہ جی کا، اپنی میری دوست ہیں بہت اچھی، ان کا بھی انٹرویو کرنا ہے صفیہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ اعظم بھائی میرے بہت اچھے بھائی ہیں، یہاں نہیں ہوتے، ہیوسٹن میں ہوتے ہیں امریکہ میں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے۔ ان کی این جی او ہے گیو فار لائف، تو زندگی کے لیے آپ گیو فار لائف، بیسیکلی وہ جو ہیں وہ ویژولی امپیئرڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو بینائی سے متاثر ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے جن کی، وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی اللہ کے لیے نیک کام کر رہے ہیں۔
اور ان میں دکھاوا نہیں ہے اس چیز کا، اسی لیے شاید میں ان کے ساتھ جڑی ہوں. ادروائز میں تو این جی اوز کو کہتی تھی نتھنگ گوئنگ آن، یعنی یہ اس چیز کے لیے ہوتی ہیں. میں اس فاؤنڈیشن کے ساتھ صرف اس لیے جڑی ہوں کیونکہ شمسا جی بہت زیادہ کائنڈ ہارٹڈ اور بہت لائل قسم کی بندی ہیں. بڑی محبت ہے میری ان سے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش آباد رکھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے اعظم بھائی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، جو ساری چیزیں فائنینشلی اکوموڈیٹ کرتے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. میں تو ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، تنگی ہو، ویژولی امپیڈمنٹ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھ نہیں سکتی ہیں جن کے ساتھ پرابلمز ہیں تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. میں نے اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اپنا سارا جو ہے وہ میرا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. تو جو زیرو بلائنڈ ہیں، ہمیشہ بیونڈ آئیز لائف کے پلیٹ فارم سے میری یہ دعا ہے ان لوگوں کی بہت ساری تکلیفیں کم ہوں اور وہ زندگی کی طرف لوٹیں، کیونکہ یہ جو آنکھوں کی بینائی ہے نا، یہ چیز بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی اس تکلیف سے نہ گزارے. جہاں تک میں نے اپنے آپ کو رکھ کے یہ بات سوچی ہے کہ آپ رنگوں سے ایک دم سے بے رنگ ہو جاتے ہیں. آپ فیل کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ، جب آپ اپنی سینسز کو، دوسری سینسز کو اور زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو دیکھنے کی سینس ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. آپ فزیکلی جب بہت مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو شاید فزیکل جو آپ کی ویژنری آپ کی امپیڈمنٹ ہے نا، وہ آپ کو شاید بہت کم دکھ لگنے لگتا ہے اس کا ایز کمپیئر ٹو ادر. جیسے شمسا جی مجھے ہمیشہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، فزیکلی آپ چل پھر سکتی ہیں، اٹھ بیٹھ سکتی ہیں، خود کھانا کھا سکتی ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جو تو خود کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی کی مدد کے بغیر اپنی موومنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بہت اچھے ڈاکٹرز میری زندگی میں ہیں، بہت اچھے دوست میری زندگی میں ہیں، بہت اچھے ہسبینڈ میری زندگی میں ہیں. میرے ان لاز شاندار خواتین ہیں، یقین کریں. میری بچوں کی اوا جو ہیں، ہماری ہوا جو پوا کہتے ہیں لیکن ان کو ہم نے ہوا کہنا شروع کیا تو پھر ہوا سے وہ ہوا ہی ہو گئی. تو ہوا جو ہیں وہ کل وہ بھی آئی ہوئی تھیں اور پرسوں بھی آئی ہوئی تھیں. ان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی. بہت شاندار خاتون ہے، سچ اے نائس لیڈی شیز، اور کائنڈ ہارٹڈ ہیں بہت زیادہ. میری نند جو ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے والے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اسی طرح رکھے. اس کے ہٹ کے میری جٹھانیاں ہیں، میری جو مجھ سے بڑی جٹھانی ہیں وہ میری سب سے بڑی جٹھانی، پھر ان سے بھی چھوٹی. تو دے آل آر ویری جنرس لیڈیز، بہت ہی زیادہ اچھی خواتین ہیں. اور اب رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں اس کے اوپر بھی کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. قرآن میں ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے بہت زیادہ ضروری ہیں رمضان میں. اب دیکھیں میں بہت تکلیف میں ہوں، حالانکہ مجھے اسٹیرائڈز بھی لینے ہوتے ہیں اور اپنے اینٹی ڈپریشن بھی لینی ہوتی ہے. اور جو ڈاکٹرز اگر مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب ہم اینٹی ڈپریشن لیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور بہت زیادہ بھوک لگتی ہے. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت ہمت دی ہے. یہ 6 سالوں میں نے سارے روزے رکھے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑا. اور یہ میں کوئی دکھانے کے لیے نہیں بتا رہی، آپ کو ہمت دینے کے لیے بتا رہی ہوں. جو لوگ کسی تکلیف میں ہیں وہ ہمت رکھیں، روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ خود ہی بہت ساری تکلیفوں سے نجات دے دیتے ہیں. سارا رمضان میں اچھی اچھی باتیں ہوں گی رمضان کے حوالے سے. روزے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی خیر و عافیت سے لائے، میرے بھی لائے. رمضان مجھے بھی دیکھنا نصیب کرے، آپ کو بھی دیکھنا نصیب کرے. وہ بڑا مہربان ہے، وہ مہربان اور سچا رب ہے، اور وہ سب کا رب ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. بہت مزہ آیا اس ویک، ہم نے انجوائے کیا. اس لیے آپ سے ہم جو ہیں وہ اس ویک ملاقات نہیں کر سکے. نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات کریں گے. بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اللہ حافظ.